بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 1 کی مشق شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1 کی مشق شروع کریں گے۔ اس کے لیے آپ لوگ اپنی نیٹ کاپی اٹھائیں اور پہلے پیج پہ لکھے اوپر نظم خدا کی شکر گزاری، سبق کا عنوان اوپر بڑے الفاظ میں لکھے، نظم خدا کی شکر گزاری۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سبق کا عنوان لکھنا ہے کہ کون سی سبق کی مشق آپ کر رہے ہیں۔ آپ کون سے سبق کا مشق کریں تو اس سبق کا نام آپ نے سب سے پہلے اوپر بڑے حروف میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مشق شروع کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم اس مشق میں ہمیں 2 اشعار دی گئی ہیں اور اس کی تشریح کا بتایا گیا ہے، تو آج ہم اس مشق کے اشعار اور اس کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہے شعر نمبر 1۔ شعر نمبر 1: کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کانے کو میوے دیے، کہیں اس نے کانے کو میوے دیے۔ اس کی تشریح، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بچوں بتایا تھا تشریح کے تعارف میں، وہ آپ کی بک میں ہے بھی، آپ ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیں کہ اس میں بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو کہ تشریح اس چیز کو کہتے ہیں، مطلب ایک شعر کو نثر میں تبدیل کرنا، سادہ زبان میں تبدیل کرنا، اور تشریح میں آپ اس نظم کا نام اور اس کے شاعر کا نام لکھیں گے، مطلب پورا حوالہ دیں گے اس نظم کا، اور اس کے بعد اس شعر کی تشریح کریں گے جو شعر آپ سے مانگا گیا ہے تشریح کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح: یہ شعر اردو کی کتاب میں موجود حمد، میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ یہ نظم جو ہے یہ ایک حمد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شعر اردو کی کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے، خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگے خوبصورت پھول بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو سونگھ کر ہم بھینی بھینی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کانے کے لیے لذیذ اور صحت بخش میوے پیدا کیے ہیں۔ تو بچوں، یہ تشریح ہو گئی اس شعر کی۔ کون سی شعر کی؟ اس کی۔ اس میں پھولوں اور میووں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا، میں نے سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جاتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2: شعر نمبر 2: زباں دی کہ بولا کرے سچ صدا، زباں دی کہ بولا کرے سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھے بلا اور برا، نگاہ دی کہ دیکھے بلا اور برا۔ اب اس کی تشریح تو یہ تو ایک ہی نظم سے دونوں اشعار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نظم سے دونوں اشعار ہیں، تو اس کا حوالہ تو تقریباً سیم ہے، اس کا حوالہ سیم ہے، مگر صرف تشریح شعر کی پھر وہ مختلف ہے کیونکہ وہ شعر کے حساب سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تشریح تو یہ تو سیم ہوگا۔ یہ شعر اردو کی کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں، اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہمیشہ سچ اور حق بات کریں گے۔ زبان، سوری یہاں پہ ڈاٹ بھول گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، زبان دی ہے کہ جس سے ہمیشہ سچ اور حق بات کریں
اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم اچھے اور برے میں فرق کر سکیں، اچھے اور برے میں فرق کر سکیں۔ تو بچوں یہ تھے وہ دو اشعار جو ہمیں مشق میں دیے گئے ہیں اور اس کی تشریح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ اشعار اور ان کی تشریح یہاں پہ لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ بچوں آپ لوگوں نے ان اشعار اور اس کی تشریح کو یاد کرنا ہے اور رف کاپی میں، نیٹ کاپی میں بھی لکھنا ہے اور رف کاپی میں بھی آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ خوش خط لکھنا ہے، اور اپنے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے نیٹ کاپی کے پیجز کی تصاویر آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم اس کی صحیح اور غلط کی آپ کو پھر بتائیں کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے غلط کی ہیں، آپ اس کی تصحیح کر سکیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما